تعالیٰ نے وہ بتایا نا بیعت کے بارے میں، بیعت رضوان اور صحابہ کرام کا، تو میں نے کہا شاید اس پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہ میں کیونکہ پہلے ہم تو یہی نہیں پتہ چل رہا نا پہلے کہ ہمیں کتاب کے یہی اوپر ہے آپ بالکل ٹھیک کتاب ہوتا ہے ہے، کیا، بالکل تو بعد میں کتاب بالکل میں ٹھیک۔ کیا ہے وہ تو بعد میں سمجھ میں آئے دیکھیں، گا۔ میں آپ کے ساتھ جو ہے میں موضوع رکھنا چاہتی ہوں کہ جو ٹاپک ہیں ہم ایک لسٹ میں بنا لیں، اور اسی طرح سے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اس میں غزوات ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، رسول ہونا، اس میں، اور اس میں ہم باقاعدہ طور پر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو رکھیں، اور سیٹرڈے سنڈے جو ہیں مطلب ہمارے عالم جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اس، اور جو مطلب ہماری گفتگو ہے باقاعدہ طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ، کہ اگر آپ صحیح بات کریں تو ہم لوگوں کو بتائیں کہ حق کیا ہے، تو جی یہ جی چیز جی جو ہے بڑی میں واضح ہوگی۔ بالکل آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، اور میں جی آپ سے متفق ہوں۔ دیکھیں نا، ابھی میرے آنے کا انداز یہ ہے کہ میں کوئی اٹیک بالکل نہیں، ٹھیک اگر ہے، آپ ابھی کہتی مجھے آپ نے ٹائم نہیں ہے میرے 154 پاس بتایا، تو میں چلا 154، جاتا، ابھی میں کہتا کبھی اور ٹائم رکھ لیں گے سسٹر، نہیں نہیں لیکن میں 154۔ صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ بھی جب پڑھیں گی نا، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ کوئی تدبر بات ہی کرتی ہے نہیں، نا قرآن پہ، آپ مجھے میرا ورنہ میں آیات کہاں بتائیں، جاتا ہوں۔ 154 کی بات کر رہے ہیں آپ، سورۃ انعام؟ ہاں، الانعام 154 سے شروع کرتے ہیں، آپ صرف پڑھ کے ترجمہ کر دیجئے، اور جی مجھے میں کچھ پہلے بھی نہیں چاہیے نا ہم ہمارے لوگ۔ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، مفتی مبشر صاحب، ایک سیکنڈ۔ جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، پاکستان کیسا ہے؟ پہنچ گئے کبھی؟ پاکستان زندہ بہترین باد؟ الحمدللہ، ہاں جی الحمدللہ۔ جی اپنا مبشر اپنا مفتی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، محمود صاحب، یہ قرآنسٹ ہیں اور حدیث پہ بلیو نہیں کرتے، اور اچھی طرح جانتے ہیں سسٹر یہ میرے کو، ان سے اچھا جانتے میں نے ڈیبیٹ کی کوشش کی تھی، اس کے بعد سے غائب ہوئے۔ اسے نہیں، یہ ہمارے مفتی صاحب نہیں غائب ہونے والے۔ اچھا چلے رکھ لیتے ہیں آپ کی لائف کے اوپر میری اور ان کی، آپ ابھی سیٹ کر لیں کسی ٹائم اگر یہ مان جاتے ہیں تو۔ تو جی ابھی کر لیتے ہیں نا۔ ابھی ابھی کس چیز کے اوپر ہم ابھی نے میں کوئی بیٹھ کے سبجیکٹ بات وغیرہ کرنے کچھ کے بھی نہیں لیے لیا کچھ نا بھائی؟ 2-3 آیات کے اوپر، تو اس دو کے تین بعد آیات ابھی سے۔ نہیں، بات سنے تو صحیح نا۔ جی پہلے تو آپ نے یہ جھوٹ بولا جی میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ مجھے جانتے ہیں، آپ تو پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں، میں تو نہیں آپ کو جانتا۔ اچھا ماشاءاللہ، پہلی میں بات تو ریکارڈنگ پڑھی ہے آپ کی، بے فکر ہے، آپ نے ہماری اپنے یوٹیوب کے اوپر خود لگائی ہوئی ہیں، میرا اور آپ کا باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، آپ نے خود لگائی ہوئی ہے آپ کے اپنے چینل پہ، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مجھے نہیں جانتے، کیونکہ اس کے اندر آپ پورے ٹکڑے لے کے آپ نے پورا اپنے یوٹیوب کے اوپر ڈالا ہوا ہے ہمارا اچھا، دونوں کا، جو ہماری ایک آپ ڈیبیٹ ہوئی کا ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ محمود، سرونٹ آف نبی، اللہ۔ یہ اپنے آپ کو محمود نبی کہتے ہیں۔ بیچ میں اور یہ کس کارٹون کو بٹھایا ہوا ہے میں؟ اتار دیا انہوں نے۔ یہ ہاں تھینک یو۔ مردا جیل میں کارٹون ہے، کارٹون تھا۔ یہ بھی آپ کی طرح کا ہی ہے۔ چلے لیکن جیسے انشاءاللہ جا کے اپنے یوٹیوب چینل دیکھ لیجیے گا، آپ کی اچھا بات یادداشت جو سنیں، ہے ابھی بالکل واپس آ ہم نا یوٹیوب پر بھی لائیو ہیں، تو یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ابھی آپ لائیو سنے جا رہے ہیں، بلکہ فیس بک کے اوپر بھی ہم لائیو ہو گئے ہیں اور ٹویٹر کے اوپر بھی لائیو ہو گئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ واہ ابھی بھائی واہ، آپ نے تو پورا بندوبست کر کے آئے ہو۔ پارٹی شروع کر لیتے ہیں نا، ابھی شروع کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کھلے عام چلے دعوت میں بھی دے 3 دی اور آیات ہی آپ سے پارٹی بھی بات دے کرنا دی ہے۔ شروع کرتا ہوں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ یہ جو آپ وہی قرآن والی بات مانتے کرنے ہیں، لگے نا ابھی۔ جی 3 آیات آپ کو دیتا ہوں، پڑھ کے آپ ترجمہ کر دیجیے۔ وہ پہلے ویسے بتائیں تو صحیح نا، یہ قرآن آپ نہیں کس کے ویسے اوپر اللہ نازل بتائے شدہ گا مان؟ بھائی، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتائے گا اور جو میں بتاؤں گا وہ سیم تو او نہیں ہے بھائی، نا۔ اللہ تو بتا رہا ہے، کچھ آپ بھی تو بتائیں نا۔ تو ابھی ہم آیت پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، اس میں جواب ہے آپ کا۔ آپ لوگوں کا بلیف کیا ہے، یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ یہ ابھی یہ 3 آیات پڑھ لیتے ہیں، اس کے اندر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و بھائی تعالیٰ کیا آیات کہتے ہیں۔ دلائل تو بعد میں، پہلے عقیدہ تو پتہ چلے کہ عقیدہ کیا ہے آپ کا، نہیں دلائل بھائی بعد جان، میں ہوتی ہیں کہ میں
یہ گیم انہوں نے پہلے وہ یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا آپ ہمارا ہاں ہاں مذاکرہ وہ جو ہے دیکھیں آپ اللہ گیم کی کریں بڑی میرے آیت ساتھ، میں کر رہا ہوں بندہ نہیں میرے پڑھے ساتھ گا، میں گیم ترجمہ کھیلیں کر رہا آپ ہوں۔ یہ کیسے عالم بناتی ہیں آپ اوپر بتائیں کہ اللہ کی کتاب سے بھاگتے میری او تو آج بھائی تک سمجھ نہیں آئی تم لوگ مانتے ہو، میں بتا دیتا ہوں تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ جب پتہ تمہارا ہے تو عقیدہ پھر یہ کیوں ہے مجھ کہ سے تم جانا ایسے دیتا اللہ محمد کے کہتا ہے اوپر یہ قرآن مانتے ہو کہ وہ محمد بنی اسرائیل کا کوئی محمد تھا، محمد بن عبداللہ اس سے مراد نہیں ہے۔ دیکھ لیتے نا اللہ کی آیات ہاں تو بتاؤ پڑھتے نا، پھر عقیدہ بتاؤ اپنا کیا ہے، آیت پڑھے عقیدہ تو بتاؤ مفتی شر پہلے۔ صاحب ادھر دیکھیں، ایک منٹ سنے تو صحیح نا، پہلے آپ عقیدہ آپ اپنا مجھے بتائیے، دیکھیے اس کے آپ کا بعد یہ گیم ہم آپ نے خود تھرو یوٹیوب پہ پراپر لگایا چینل لے کے کنفیوز ہو چلتے گیا ہیں، اس کے بعد دلائل چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے عقیدہ بتائیں۔ بھائی عقیدہ نہیں بتائی، یہ اس کے اندر 3 آیت میں میرا عقیدہ ہے، اب وہ بعد میں پڑھ دیکھیں، لیں۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، پہلے آپ عقیدہ یعنی بتائیں کہ اللہ کی عقیدہ کیا ہے۔ کتاب بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ مسلمانوں مذاکرات کا پہ بات کریں عقیدہ ہمارے تو منہ سے۔ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جو مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ شریف میں جو مدفون ہے، ٹھیک ہے، سبز گنبد والی سرکار۔ تو یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، یہ تم لوگوں نے، یہودیوں نے یہ عقیدہ نکالا ہے کہ دیکھو جی یہ قرآن وہ ہے کہ جو ایسے محمد کے اوپر نازل ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا۔ تو پہلے تو آپ اپنا عقیدہ بتا دو، اس کے بعد پھر دلائل کے اوپر بات کریں گے، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ بھائی چلے بتاؤ ٹھیک بھائی ہے، ایسا کرتا ہوں، کون سے دلائل ہیں جی۔ چلے میں پہلے ایسا عقیدہ کرتا بتاؤ ہوں، کہ عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ میں نے تو دیکھو، عقیدہ ہی میں نے بتانے اپنا لگا۔ عقیدہ بتا دی ہے۔ او یار چپ بھی تو کر جا بھائی، بولتا ہاں ہی رہنا ہے۔ چلو جی چپ ہو ہاں گئے۔ تو 3 آیات میں پڑھ کے اپنا عقیدہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ آپ نے وہ نہیں پڑھنی پہلے ہے، میں پڑھ عقیدہ رہا تو ہوں۔ بتاؤ، دلیل بعد میں ہوتی ہے، عقیدہ پہلے ہوتا ہے۔ بھائی دلیل نہیں، عقیدہ ہے اس آیت کے اندر، بھائی میں نے عقیدہ دلائل آپ عقیدہ سے ہے۔ پوچھ ہی نہیں رہا، پہلے تو عقیدہ اچھا ہوتا ہے اتنی نا، قرآن عقیدہ نہیں پہلے سنی؟ بتاؤ، دلائل بعد میں۔ ابے یار پہلے میرا یہ ٹائم بتاؤ ضائع کہ کر رہا ہے، تجھے اچھا میرا چلو پتہ یہ نہیں ہے بتا میں دو قرآن سے کہ بات یہ جو کرتا ابھی ہوں 3 آیتیں پڑھنے لگے ہو، اپنی یہ ذاتیات میں میں یہ ذاتی کس کیوں بتاؤں قرآن تجھے سے عقیدہ؟ پڑھنے لگے ہو، کس قرآن سے پڑھنے لگے ہو؟ یہ ابھی اس پہلے یہ پڑھ تو لیں، اب کیا وہ قرآن سے بھی لو شک ہو گیا کیا آپ وہ کو؟ لے نا، پہلے عقیدہ بتاؤ، قرآن سے پہلے بھی شک عقیدہ۔ ہے، کون سا قرآن ہے آپ کے پاس؟ وہی نا، وہی تو شک ہے نا کہ دیکھو یہ میرے قرآن قرآن کس میں کے اوپر شک نازل ہے، ہوا، کون سے محمد کے اوپر یہ نازل علماء ہوا؟ ہے شاہ آج جی کے، ایک اگر منٹ، ان شاہ سے صاحب بولو ایک اللہ منٹ، کی شاہ آیات صاحب ایک سامنے منٹ، رکھتے ہیں تو شاہ کہتے ہیں صاحب ایک کون سے منٹ، قرآن سے لا رہے ہو؟ شاہ صاحب ایک منٹ، استغفر اللہ، شاہ صاحب ایک منٹ۔ ان کی عزت کرتی ہو یار، یہ مفتی شر ہے، پیسہ کمانے کے اوہو لیے دیکھیں مدرسے پلیز چلاتا ہے، اس کو میری علم بات سنیں آیات کا پلیز، ایک کا بھی نہیں ہے، محمود صاحح پلیز، گارنٹی محمود بتا رہا ہوں میں یہاں پہ۔ اس طرح کی بات کی توقع نہیں رکھتی آپ سے، ٹھیک ہے؟ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، اور میں مفتی صاحب سے بھی چاہوں گی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کریں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ام رباب آپ ٹائم فکس کریں، 1 منٹ یہ بول لیں یا 2 منٹ، تو 2 منٹ میں بولوں گا، یہ طریقہ ابھی تو کار آپ ہے۔ تیار تھے بھائی جان، بالکل تیار بیٹھے ہوئے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں ٹائم فکس ایک کر رہے سیکنڈ، ہیں، محمود یہ کیا صاحب ابھی بات ہوئی؟ خاموش رہیں، محمود صاحب ابھی خاموش رہیں۔ ابھی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ٹائم فکس کر لیتے ہیں، جی جب بالکل صحیح۔ آپ مفتی صاحب بات کریں گے، محمود صاحب آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں گے، باقی جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو میوٹ بالکل بھی اجازت نہیں ہے، جو بھی میوٹ ہٹائے گا اس کو ڈراپ کر دیا جائے گا۔ اچھا، از اے ریسپیکٹ میں آپ لوگوں کو سب کو گیسٹ رکھ رہی ہوں، صرف اس وجہ سے کہ آپ مجھے پتہ نہیں اس کا طریقہ یہ نہیں طریقہ، ان سب کو بھی نیچے اتار دیں، تو بعد میں ان کو جب ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی نا تو ان کے اوپر اٹھا لیجئے گا، انہوں نے نہیں تو بیچ میں۔ لوگ جو ہیں یہ نیچے جا کے آپ سنیں۔ آپ نا ایک کام کریں، مجھے بھی موڈیریٹر بنا دیں، تو چلو میں بھی مینج کر لوں گا تھوڑا سا۔ جی چلیں جی، ان کو پہلا ٹائم ان کو دیں 2 منٹ، اور ٹائم شروع کریں۔ میرے پاس سٹاپ واچ میں بھی چلا لیتا ہوں، یہ سٹاپ واچ۔ ایک سیکنڈ مفتی صاحب، ایک منٹ، آپ لوگ جی باری باری سب جو ہیں یہ ڈراپ ہوتے جائیں، نہیں خود ہی کر دیں، نہیں تو مجھے بنا دیں، میں خود ان کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ جی مجھے ایڈمن بنا دیں گی نا، موڈیریٹر جو ہوتا ہے۔ بنا دیا، آپ کو بنا دیا چلیں ٹھیک ہے، جی۔ ہاں اس کے بعد جی محمود صاحب آپ ہیں، اور میں آپ دونوں سے درخواست کرتی ہوں۔ چلیں جی، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں جی، سب سے پہلے سٹاپ واچ میں نے شروع کر دی ہے جی۔ ایک منٹ، میری ہمبل درخواست ہے دونوں پارٹی سے، میں ایز اے نیوٹرل بات کروں گی آپ سے، کوئی بھی ایک دوسرے کے
مطلب نیچا دکھانے کے لیے یا کوئی ایسا ورسٹ ورڈ جو نا وہ یوز نہ کریں. نمبر دو جو سوال کیا جائے اس سے ریلیٹڈ بات کریں بات کو, تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے اور اچھے طریقے سے یہ گفتگو جو ہے نا وہ چلے. آپ کے پاس 2 منٹ ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ ٹائم لے گا اس سے, تو دوسرے بندے کو اتنا ہی ٹائم دیا جائے گا. اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جو کمپلیٹ نہیں ہو رہی, وہ مطلب بیچ میں رک رہی ہے, تو میں چاہوں گی کہ وہ اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیں, تو اس میں جو ٹائم وہ لیں گے اس کو دوسرے کو اتنا ہی. آپ دونوں ایگری ہیں؟ جی بالکل میں ایگری ہوں. جی محمود صاحب آپ ایگری ہیں؟ جی بالکل اگریڈ ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. مگر ان کو یہ پتا ہے سسٹر, میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ان کو یہ پتا ہے یہ کہ میں قرآن اونلی مسلم ہوں, جی تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں صرف اللہ کی آیات سے بات کروں گا. اور ڈیبیٹ جب شروع ہوگی تو پھر پتا چلے گا نا. ڈیبیٹ شروع کرائیں جی عمر باب. مفتی صاحب ابھی ایک سیکنڈ, اپنا آپ چونکہ 2 پارٹیز آپ ایک دوسرے کو تو جانتے ہوں گے یا میں آپ کو جانتی ہوں گی, لیکن بہت سارے لوگ جو آپ کو سنیں گے جو آپ کو نہیں جانتے, ان سے آپ نے اپنا تعارف ضرور کرانا ہے کہ میرا نام یہ ہے, میں اس عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں, میں قرآنسٹ ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, میں اس چیز کو نہیں مانتا, میں اس طرح سے ہوں. مفتی صاحب اپنا تعارف کروائیں گے. اس طرح پھر جو ہمارا جو موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بنی اسرائیل سے تھے یا وہ امیین میں ان کا ظہور ہوا. دیٹس اٹ, یہ ہمارا موضوع ہے اور اسی کے اوپر ہم آگے بات کرتے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنا تعارف ضرور کروائیں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ. اسی طرح مفتی مبشر صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنا تعارف ضرور کروائیں. ٹھیک ہے جی, اب بات کو شروع کرتے ہیں. سٹاف آج میں شروع کر رہا ہوں جی. بولیں جی, آپ کو پہلا ٹائم دیا جاتا ہے. جی اچھا جی, میرا نام محمود ہے. میں قرآن اونلی مسلم ہوں, یعنی کہ قرآن کے علاوہ میں کسی چیز کو بالکل ہرگز نہیں مانتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی آیات پڑھ کر میں سنا دیتا ہوں اس کے حساب سے, تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. ہم شروع کرتے ہیں الانعام کی 154 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدا ورحمتا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. یہاں پہ واضح اس آیت کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی ہے وہ ایک مکمل کتاب ہے, سب سے بہترین ہے, اور اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے, اور وہ گائیڈنس بھی ہے اور رحمت بھی ہے, تاکہ وہ اپنے رب کے ملنے پر ایمان لائیں. دوسری آیت آ جاتی ہے فصلت کی 45, جس کے اندر لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دی کتاب موسیٰ کو تو اس میں اختلاف کیا گیا, اور اگر اللہ کا کلمہ پہلے نہ سبقت لے جاتا تو ان کے درمیان اسی ٹائم فیصلہ کر دیا جاتا, اور یہ اس سے شک میں اور گھبراہٹ میں ہے. اور سب سے بہترین آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کری ہے جس سے مجھے پتہ چلا ہے اس کتاب کی حقیقت, وہ ہے السجدہ کی 23. اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مَرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. تو اگر یہاں پر مخاطب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو یہاں پر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب, ہم نے دی موسیٰ کو کتاب, فَلَا تَكُنْ فِي مَرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ, تو شک نہ کرنا ہے اس کے مل جانے پر. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, کتنا ٹائم لینا ہے آپ نے؟ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, 2.5 منٹ بلکہ 2 منٹ 40 سیکنڈ. میرا ٹائم ہوگا 2 منٹ 40 سیکنڈ ہو گئے ہیں. ٹائم ہوگا آپ اتنا ہی بول لیجیے گا. 2 منٹ 40 سیکنڈ آپ بول لیجیے. 2:40 ٹھیک ہے. ابھی مجھے بولنا بس یہ میں ختم کر رہا ہوں, بات سن لیجیے, اتنی دیر میں ہو بھی جاتی بات ختم. تو اس سے مجھے ان 3 آیات کے ساتھ مجھے یہ پورا 100% یقین اور ایمان ہے, اور اس بات پہ میرا سجدہ ہے
کہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ نہ تو اس کے ملنے پر شک کرنا، اور اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے اس کو بنا دیا ہے سیدھا راستہ بنی اسرائیل کے لیے۔ تو یہ میرا کیس ہے کتاب کے بارے میں، اور میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ چلیں 30 سیکنڈ ابھی آپ بولے ہیں، تو یہ جو ہے نا ٹوٹل 3 منٹ اور جناب 10 سیکنڈ میں اپنا ٹائم شروع کر رہا ہوں۔ میرا نام مفتی سید مبشر ادا قادری ہے، منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم، اور جناب ختم نبوت کا ادنا سا مجاہد ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر عرصہ کوئی 25 سال سے ہی میں ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں، اور ان یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، قادیانیوں سے میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کے اوپر جناب قرآنسٹ کے نام سے کچھ یہودی کام کر رہے ہیں، جن کو لیڈ کر رہا ہے جناب کراچی کے اندر بیٹھا ہوا ہے محمد شیخ نام کا آدمی، اور ٹک ٹاک کے اوپر بنت مریم نام کی آئی ڈی سے ایک لڑکی ہے، اور یہ 2-4 چمچے کڑچے ہیں ان کے جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی لوگ ان کے، جو قرآن کا نام لے کر کے ایک ایسے شخص کے اوپر یہ قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ محمد ایسا ہے جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا کوئی محمد تھا۔ تو پہلے بھی ان لوگوں سے بڑی ڈیبیٹ ہوئی، لیکن انہوں نے کوئی ہمیں اس کا جواب نہیں دیا۔ آج اسی موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور محمود انہوں نے نام بتایا ہے، اور قرآن اونلی مسلم یہ کچھ بتا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن اونلی مسلم یہ کیا ہوتا ہے، یہ بتائیں جی۔ یہ کہاں پہ؟ حدیث کو تو تم لوگ مانتے نہیں ہو، قرآن کو مانتے ہو۔ قرآن نے کیا کہیں کہا ہے جی قرآن اونلی مسلم بننا؟ یہ بتانا ذرا، یہ ایک میرا پہلا سوال ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ دوسرا مجھے آپ بتائیں گے کہ یہ قرآن جو ہے، جس کی یہ جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں 3 آیتیں، یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ یہ میرا مرکزی سوال ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ اپنے ٹائم کے اندر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتانا ہے کہ یہ کون سے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں آپ نے۔ قرآن کی اگر بات کرتے ہیں تو قرآن کا نام لے کر کے، تو وہ تو مسیلمہ کذاب نے سب سے پہلے کہا تھا یہ قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد مرزا قادیانی آیا، وہ کہنے لگا قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ قرآن وہی، عربی الفاظ تو وہی ہیں، کوئی اپنے اوپر چسپاں کر رہا ہے، کوئی کسی اور کے اوپر چسپاں کر رہا ہے، جبکہ یہ ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں اور جانتے تھے۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ قرآن محمد بن عبداللہ، جو عبداللہ کے بیٹے تھے، جو مکہ میں پیدا ہوئے اور 63 سال راؤنڈ بورڈ زندگی گزار کے وہ انہوں نے وصال فرمایا مدینہ شریف میں، اور مدینہ شریف میں آپ تشریف فرما ہے۔ میرا ٹائم ختم ہوا، جلدی سے بتائیے، میں نے اتنے ٹائم لیا جتنا ہے، جو سوال کیے ان کے جواب دینے ہیں۔ چلیں جی، انہوں نے کہا کہ قرآن اونلی مننا کیا اللہ کی لکھا ہوا ہے، تو اس کی سب سورہ جاثیہ کو لے کر آتا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی وہ آیات ہے جو تم پر سچائی سے پڑھی جاتی ہے۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پھر وہ کون سی حدیث ہے جو اللہ اور اس کے آیات کے بعد جس پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جب میں نے آیت پڑھی تو میں اس پہ سجدہ کر گیا کہ اللہ کی آیات آ چکی ہیں، اب اس کے علاوہ اللہ نے ہر قسم کی حدیث کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کتاب کس پر نازل ہوئی، تو میں نے تو ان کو یہ بتا دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے، اور ملی جا کر اگر یہ کہتے ہیں وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں کہتا ہوں میں ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھے اس کتاب کے ملنے پہ شک نہیں کرنا چاہیے،
مگر اگر یہاں پر یہ وہ نبی کو رکھتے ہیں جو انہوں نے اپنا ہسٹری کا بنایا ہوا ہے، جو اللہ کی کتاب سے کہیں پر نبی ثابت نہیں ہو رہا، تو جا کے وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتاب دی گئی موسیٰ کو تھی اور آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہے اور مجھے اس میں شک نہیں کرنا ہے. تو یہ بھی مجھے پتہ چل گیا اس سے. اور یہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ محمد بن عبداللہ پہ یہ کتاب اتری ہے، تو میں ان سے بڑی ادبانہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک سنگل آیت لا دیں جس کے اندر جس طرح ادھر لکھا ہوا ہے کہ کتاب موسیٰ کو دی گئی ہے اور یہ 11 دفعہ قرآن کے اندر آیا ہے، یہ صرف میرا ایک لا دیں جس کے اندر محمد کو کوئی کتاب دی جا رہی ہے یا محمد پر کتاب نام کے ساتھ نازل کی جا رہی ہے یا محمد کو قرآن دیا گیا ہے. کوئی سنگل آیت لا کے مجھے دکھا دیں پورے کتاب میں سے محمد کے ساتھ کتاب کا ذکر ہو یا قرآن کا. نازل ہونا کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس کے اندر بما نزل علی محمد، اس کو چھوڑ کر محمد کے ساتھ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کتاب دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے اس کے ملنے پہ شک نہیں کرنا، تو یہ مجھے دکھا دیں گے آج قرآن سے کہ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ ہے، پیدا ہوا ہے مدینہ میں، وہیں پر وفات ہوئی ہے. وہ ساری جو ابھی انہوں نے سٹوری بتائی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے کہ ان کے بیٹے تھے یا اولاد تھی یا بیویاں تھی یا ان کے صحابہ تھے یا کوئی بھی چیز. تو یہ کیونکہ موسیٰ کی کتاب ہے تو ابھی تو محمد جو آپ لوگوں کے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے وہ تو 1400 سال پہلے پیدا ہوا اور کتاب اس سے پہلے کی آئی ہوئی ہے. تو یہ ضرور ہمیں سمجھائیں کہ یہ کس پھر طرح ہے. ٹائم زیادہ ہو گیا جی، 2 منٹ کا اچھا طے جی، پایا رک تھا، جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. 2:40 ہو گئے ہیں، 2:40 اب میں بولوں گا. چلیں میرا ٹائم شروع ہوا. میں نے جو سوال کیا تھا اس کا آپ نے جواب دیا کوئی نہیں، ایسے تو کام نہیں بنے گا نا. جو سوال کیا ہے، سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ قرآن مسلم اونلی، قرآن اونلی مسلم، یہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مسلم اونلی بننا تم؟ اس کا کوئی جواب آپ نے دیا نہیں ہے. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ یہ قرآن جو آیتیں آپ نے پڑھی تھیں یہ کس پر نازل شدہ مانتے ہو؟ یہ قرآن بتاؤ. اچھا وہ اس کا جواب آپ نے دیا کوئی نہیں. 2 سوال آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جی میں تو مانتا ہوں جی کہ وہ سورہ الانعام کی آیت 154 آپ نے پیش کر کے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماماً اللہ، یہ والی آیت سے شاید آپ استدلال کر رہے ہیں کہ یہ تو وہی کتاب چلتی آ رہی ہے. ایک آیت میری طرف سے بھی لے لیں. آپ نے کہا کون سی ایک آیت بتاؤ کہ جو یہ بتائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن اترا. ایک آیت سورہ الحجر ہے، آیت 87 نمبر آیت، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اب یہ دیکھیں واضح طور پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن بھی تم کو دیا ہے. وہ 7 مثانی تو وہ تو قرآن کی 7 قراتیں ہیں اور قرآن پاک پورے کا پورا اللہ کہتا ہے تم کو دیا ہے. آتینا کا، تجھے، کاف ضمیر خطاب کی ہے اور خطاب حضور علیہ السلام ہے، محمد بن عبداللہ. یہ میں نے صرف ایک آیت دی ہے. تو میرے سوال وہیں کے وہیں ہیں، وہ ابھی تک ان کا جواب نہیں ملا، وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں. جب تک آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو بات آگے بڑھنی نہیں. اور 2 منٹ ہی بات کریں، آپ ٹائم زیادہ لے رہے ہیں. اب مجبوراً مجھے جو ہے نا اپنا ٹائم پورا کرنا پڑ رہا ہے، حالانکہ میری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو پھر مجبوراً مجھے بھی اتنا ہی ٹائم اصولاً لینا پڑے گا. تو آپ مہربانی کریں اپنے وقت کے اندر جو سوال ہیں ان کے جواب دیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، ٹائم ختم ہوا. بھائی نے دوبارہ یہ سوال کہ قرآن اونلی مسلم پاکستان قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے. قرآن جو یہ لفظ ہے انگلش کا، اس کا مطلب ہوتا ہے جو شخص اللہ کی کتاب پر، خالی اللہ کی کتاب پر ایمان کر چلتا ہے. تو جب میں نے آپ پیش کی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتی یؤمنون،
اس کو جواز یوز کیا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا فرمان ہے کہ جب میری آیات آ چکی ہیں اس کے بعد کون سی حدیث ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تو جب اللہ آپ سے ایسا سوال کرے گا تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ میری آیات آ گئی ہیں، یہی سچائی سے پڑھی جا رہی ہے، اب کوئی ایسی حدیث نہیں جس پر آپ ایمان رکھو. تو میں نے اپنے آپ کو حدیثوں سے پاک کر لیا، بچ گیا، میں نکل گیا اللہ کی آیت پہ میں نے سجدہ کر لیا. یہ ہے قرآن اونلی مسلم کی دلیل اللہ کی کتاب میں. پھر انہوں نے دوبارہ میرے سے میرے خیال میں کچھ کتاب کس پر نازل ہوئی کا پوچھا انہوں نے. میں نے بتا دیا کہ کتاب تو دی جا رہی ہے موسیٰ کو. تو انہوں نے مجھے ایک آیت لا کے دی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. چونکہ یہ کتاب میری ہدایت کے لیے ہے تو قرآن غلط نہ پڑھیں، قرآن العظیم نہیں ہے، قرآن العظیم ہے، قرآن غلط مت پڑھیں. قرآن العظیم، سوری جی ٹھیک ہے بھائی جان، قرآن پڑھنا آ نہیں رہا اور اٹھے ہیں قرآنسٹ بننے. جی 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 بہت ماشاء اللہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھا تو انہوں نے یہ جو دلیل مجھے ابھی دی ہے کہ ہم نے تجھے دی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن. تو یہاں پہ تجھے خود بھی منہ سے بولا کہ تجھے، یعنی جو پڑھ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو رہا ہے کہ میں نے تجھے دی ہیں یہ چیزیں. تو انہوں نے اٹھا کے اس آتینا کو لے جا کے جہاں پہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ محمد ہے، یہ محمد کا ذکر بھی ہو رہا ہے آیت میں یا کچھ بھی، وہ لے جا کے ٹائٹل پیچھے جا کے 1400 سال پہلے جا کے ان کو چپا. ٹائم ختم ہوا جی، زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، 2 منٹ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. اچھا جی بول لیں آپ. یہ ہے جی قرآنسٹ. ہاں جی قرآن پڑھنا نہیں آ رہا. ہاں جی نیل عظیم اوپر لکھا ہوا ہے اتنا بڑا، وہ نون مفتوح ہے اور نیل عظیم، یہ ہے قرآنسٹ. اور حضرت موسیٰ کے اوپر یہ قرآن مانتے ہیں جی. یہ قرآن موسیٰ کے اوپر 1400 سال ہو گئے، 1500 سال، آج تک کوئی ایک بندہ بتا دیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قرآن موسیٰ کے اوپر نازل ہوا ہے. یہ سوائے وہ محمد شیخ کے اور 3-4 اس کے چمچے گڑچے ہیں. ٹوٹل آپ نا پوری دنیا کے اندر شاید کو 10 سے زیادہ تم لوگ بنتے نہیں ہو، 10 سے زیادہ ہیں. تو جو اربوں خربوں کی تعداد میں جو دنیا وصال کر گئی اور ابھی بھی اربوں کی تعداد میں موجود، تو ان کا عقیدہ کوئی اور ہے اور تم 10 بندوں کا عقیدہ کوئی اور ہے. شرم تو نہیں آتی؟ کوئی دلیل سے بات کریں. یہ اس قسم کے تو وہ 2-4 ہوتے ہیں، الگ ہی ایک عقیدہ منہ اٹھا لو جی، الگ ہی ایک عقیدہ بنا کے بیٹھ جاؤ. تم لوگ جب یہودی ہو تو تم لوگ کیوں یہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟ بتاؤ لوگوں کو ہم یہودی ہیں، بنی اسرائیل والے. ڈرامے بازی تم لوگوں نے ٹک ٹاک کے اوپر لگائی ہوئی ہے. کئی مرتبہ تمہارے ساتھ ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ بنت مریم کی براڑ کے اوپر، پتہ نہیں کون کون سے، کبھی کوئی نام ہوتا ہے، کبھی کوئی نام ہوتا ہے، کبھی کوئی نام ہوتا ہے. ہاں جی پیچھے وہ وائس ایکسچینجر لگائے ہیں، آوازیں بدل بدل کے، آئی ڈیز بدل بدل کے ڈرامے بازیاں تم کرتے ہو. قرآن پڑھنا نہیں تمہیں آتا، قرآن سے بنے ہوئے. چل 2 منٹ پورے ہو گئے، بات کرو، جواب دو. اچھا بنت مریم آپ دیکھ رہی ہیں یہ پہلی والی دفعہ میں، دوسری دفعہ، تیسری، سوائے الزامات لگانے کے اور مجھے برا کہنے کے، انہوں نے کوئی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ چلو یہ رہی آیت، میں نے ابھی ان کی آیت وہ والی وہاں سے ہٹا دی، تو اس کے بعد انہوں نے آیت کو تو کوئی ذکر نہیں کیا. ہر بار یہ میرا ذکر کر رہے ہیں شیخ محمد صاحب کے ساتھ، وہ ہے عالم دین ہیں، وہ اپنے کام میں ہیں جیسے کر رہے ہیں، مگر میں تو نماز نہیں پڑھتا، وہ تو نماز بھی پڑھتے. میں تو یہ بھوکا پیاسا رہنے کا روزہ نہیں رکھتا، وہ تو بیچارے وہ بھی کر رہے. وہ میں کوئی حج وج وغیرہ کہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مندر پوجا ہے، وہ تو ماشاءاللہ جا کے کر کے آتے بھائی. تو یہ میرا ہوگا اور ان کو کمپیئر مت کریں. اگر آپ ان کے حساب سے مجھے 10 لوگوں میں کہہ رہے ہیں، ابھی میں نے بات کی اس کے حساب سے تو آپ کہیں گے کہ میں اکیلا ہی ہوں. لیکن الحمدللہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور اللہ کی کتاب کو اپنے لیے دلیل یوز کرتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بار بار آپ نزول کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہتا ہے آیت الانبیاء کے اندر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
ہم نے تمہارے پاس تمہارے پہ نازل کی ہے ایک کتاب جس کے اندر تمہارا ذکر ہے کہ تمہیں عقل نہیں آتی. پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نور 34 میں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر اتاری ہے. آپ یہ بار بار کہتے ہو کہ ایک بندے پہ اتری ہے، اس کا نام بھی نہیں دکھا پا رہے مجھے کہ اس کے ساتھ کتاب کا نام بھی آ رہا ہے یا قرآن کا نام آ رہا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہم سے بات کر رہا ہے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے، اور ان کے اندر وہ آپ کو باقاعدہ کہتا ہے ما انزلنا علیکا، یہ جو پڑھنے والا ہے اس کو کہہ رہا ہے اللہ ما انزلنا علیکا القرآن لتشقا. 1400 سال والے چلو بندے کے ٹائم پاس ختم ہوا، میری ٹائم ہدایت ختم ہوا، ہو رہی ہے اور یہ ٹائم کتاب ختم ہوا، ہو رہی ہے. ٹائم ختم ہوا، ٹائم ختم ہوا، ٹائم ٹو ٹائم چلیں. اچھا جی میرا ٹائم شروع ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ نہ آپ نے مجھے یہ بتایا قرآن اونلی مسلم کہاں پہ لکھا ہے، کچھ نہیں بتایا. نہ آپ نے مجھے یہ بتایا، پہلے تو تم لوگ یہ کہتے تھے وہ محمد تھا، بنی اسرائیل کا کوئی محمد تھا. آج میں نے ایک نیا عقیدہ سنا ہے تم لوگوں کے منہ سے کہ وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا یہ قرآن، تو وہ چلتا ہی آ رہا ہے. ہاں جی یہ آج چینج آیا ہے، تبدیلی آئی ہے، تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سورہ الحجر کی آیت 87 جو میں نے پیش کی ہے، صرف ابھی ایک آیت پیش کی ہے، اس کا تو جواب دیا نہیں ہے آپ نے. آتینا کا ضمیر سے مراد کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دی ہے تجھے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دی تجھے. دو چیزیں دی ہیں، ایک سبع مثانی قرآن العظیم، اور قرآن عظیم جو ہے نا وہ اللہ پاک نے دی ہے، مکمل قرآن پاک. تو اس کا جواب دے نہیں رہے آپ. اور میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ دیکھیں یہ امر بدیہی ہے، یہ بدیہی امر ہے کہ بھائی 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، آج تک کسی کا یہ عقیدہ نہیں، آج تک یہ کسی کا عقیدہ نہیں کہ وہ جی حضرت موسیٰ کے اوپر نازل ہوا تھا تو وہ چلتا ہی آ رہا ہے. یہ تم لوگوں کے علاوہ کوئی 2-4 بندوں کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں پوری دنیا کے اندر. اگر ہے تو بتا دو. یہ گور یہ میدان لاؤ دلائل لاؤ. اور اپنی بینی تم لوگوں نے بجائی ہوئی ہے یہودیوں نے. ہاں جی تو ان چیزوں کا جواب بھی دیں. اپنی بجا کے رکھی ہوئی ہے، تم نے میرے سوالوں کے جواب دے نہیں رہے. چلو ٹائم ختم ہوا. سن نہیں رہے ہیں یا سننا چاہ نہیں رہے ہیں جوابوں کو، اسی لیے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیا. میں نے ابھی آپ کو بتایا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پڑھنے والے سے کہہ رہا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، تو یہ اللہ پڑھنے والے سے کہہ رہا ہے کیونکہ یہ اس کی ہدایت کی کتاب ہے. اگر میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے. اور وہاں پہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے لقد آتیناکا، نام نہیں ہے کسی کا، محمد نبی رسول کچھ نہیں لکھا ہوا، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے پڑھنے والے سے کہ ہم نے تجھے دی ہے، ساتھ دہرائی جانے والی اور قرآن العظیم، پڑھائی یہ عظمت والی. کس کو دی گئی ہے؟ جس سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہے، آپ سے اور مجھ سے. یہ ہم ٹائٹل اٹھا کے جا کے 1400 سال پہلے کس کو اوپر ڈال رہے ہیں بھائی؟ کتاب ہدایت کی ان کی خالی تھی، ہماری بھی ہے. تو یہاں پہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو مخاطب ہے وہ ہے جو انسان جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں، وہ عقیدہ نہیں. کون سا عقیدے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے لوگوں نے اللہ کی کتاب اٹھا کے نہیں دیکھی تو اس میں میرا قصور ہے یا میرے جیسوں کا قصور ہے؟ ہم ابھی کیا پیش کر رہے ہیں کہ اپنی کہانی لے کے آ رہے ہیں، اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے بھی کوئی حدیث بنائی ہوئی ہے. ہم تو اللہ کی کتاب لا کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے. آپ کو اس پہ اعتراض ہے. یہ اس کے اندر آیت کے اندر کتنا کلیئر لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس کے اندر اختلاف رکھ رہے ہیں لوگ. پھر اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مَرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے تو اس کے ملنے پر شک نہ کرنا.
इनका जवाब तो आपने अभी तक नहीं दिया, ये कि कौन मुखातब, किससे अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहा है, ये किसको ये किताब मिल रही है जो मूसा को दी गई थी, और टाइम उसको खत्म उसमें हुआ, शक नहीं करना है। टाइम खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ, जी जवाब जरूर दें। टाइम खत्म हुआ। खिच्चा तरोई करके ना अपना टाइम पूरा करी जाओ बस। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਖਿੱਚਾ ਤਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਟਾइम पूरा होवे, जान छुटे मेरी। वो भाई सीधे सीधे बताओ, पहले मुझे बताओ, अभी मैं टाइम छोड़ता हूँ तुम्हें, बताओ मुझे कुरान मुस्लिम ओनली कहाँ पे लिखा हुआ है? कुरान मुस्लिम ओनली बन जाना, ये मुस्लिम के साथ तुमने शुरू लिया। हर एक ने मुस्लिम अहमदी कोई बन गया है, कोई मुस्लिम इल्मी किताबी बन गया है, कोई मुस्लिम इस्लाही बन गया है, कोई मुस्लिम ओनली बन गया है। ये साथ तुमने वो पूछने लगा लगा के मुस्लिम का अजीब सा ही नक्शा तुम लोगों ने खड़े कर दिए। जवाब दो इन चीजों के। कुरान मुस्लिम ओनली ना, उसका कोई जवाब दिया मैंने। अच्छा यार मैं कहता हूं कौन सी कोई ऐसी कोई बूटी होंगी ना, तो मैं संघांदा हूं नहीं यार। का ज़मीर से मुराद दुनिया के 1400 साल हो गए हैं, अज तक नहीं सी किसी ने कोई समझिया कि काफ ज़मीर तो मुराद जड़ी है वो असी सारे हैं। चलो काफ ज़मीर वाहिद की है कि जमा की है? यार ये की बंदा यार, वो काफ ज़मीर वाहिद मुज़क्कर मुखातब की ज़मीर है। वाहिद मुज़क्कर मुखातब एक बंदे आस्ते, तेनू, तुझे, यू। यार की करा मैं, मेरे को कोई बूटी नहीं, मैं सुंघांदा नहीं ते यूदी नू, खुदा दी कसम आंदा हम सब मुखातब है। वो पागल जिहा ना होवे यार, की करा मैं यार। उमर बाप कहते बंदे मजनू किस्म दे तुहाडी बराड़ ते हुंदे ने, की करा मैं इन्हां दा। सी जाओ तुसी, चल टाइम मेरा पूरा हो गया। ये ते मेरे बाप ने मेरा टाइम हंस के गुजार छड़े। चल जवाब दे कोई अंदर किताब या कुरान मोहम्मद पे उतर रहा है, ये कोई एक आयत ऐसी ला दीजिए मुझे जिसके अंदर मोहम्मद। बोलती बंद हो गई, बोलो टाइम अजे है जे। मैं अपना सारा टाइम और आपका आगे के 2 मिनट सारे अच्छा मिला चलो के फिर माइक म्यूट कर ले, मिनट आप देना ये टाइम सिर्फ ये दो हुन काम मैं 4 मिनट बोलना। चल माइक म्यूट कर दे, मेरा टाइम शुरू। हेलो जी, हुन बंदरा मगरा ना दरख्त बदल लो, कोई ऐसी आयत लेके आओ कि जिसमें मोहम्मद नबी हो। वो ये मौजू है हमारा, है कोई जवाब है तुम लोगों के पास? बताओ। और आगे से बड़ी ढींग मारी सी इस बंदे ने। हाँ जी, वो बड़ी तेरे साथ मेरी डिबेट हुई है, तू मुझे जानता है मैं तुझे जानता हूँ, मैं तो तुझे पहली दिन देख रहा हूँ। यार यकीन मन यार उमर बाब एक मिनट ठहरी जरा, मैं तेन पहले दिन देना पे आंदा नहीं, मैं पहले भी डिबेट की है, ते मैं ते प्यों के लित्र फेरना होना वा। ते तू मेरे नाल अगर पहले कीती हुंदी ते तू दूजी यारी नहीं सी मेरे नाल करनी। हुन आखिरी यारी है, पहली ते आखिरी, अगू तू मेरे नाल डिबेट नहीं करनी, क्योंकि मेरा काम ही है वे, मैं ते प्यों के लित्र फेरना होना। ते एक जेड़े जेड़े नुक्ते ते मैं फड़ लेना वा बंदे नू, ते छड़दा नहीं हुंदा, ओथों नहीं हिलन देना। ए मेरी आदत है करीमा है माशाल्लाह। तुम तो कह रहे थे वो हम सब के लिए है, तो ये ज़मीर तो ये वाहिद की है, हैं? बताओ इसका जवाब क्या दिया तुमने? अब ये मौजू ही बदल दिया तुमने, तुम्हारे पास अब वो लफ्ज़ ही खत्म हो गए हैं। मैं अपना टाइम देता हूँ, तुम्हें देता हूँ, हैं? तू जान छुड़ा रहा है मुझसे, ते पुत्र मैं तो जान छड़दा नहीं हुंदा, मैं तो लभना तुहाडे वर्गे बंदे। नहीं तस्वीर साडी भी वड्डी करो, टाइम साडा है जे, मेरा चलदा है पे टाइम, मैं टाइम लिखिया है, मैं 4 मिनट हुण पूरे करने ने। आहो 4 मिनट च मैं धोता लावांगा। ते हम जी कुरानिस्ट होते हैं, तो उतों वेख के कुरान नहीं सु पढ़ना हुंदा। फिर चलो
اپنیاں براڈاں دے تہاڈی میں براڈ سندا ہوندا وا جو پتہ نہیں وہ بنتے مریم اصل چ فیک آئی ڈی ہے وہ منڈا ہے کوئی تے وہ کڑیاں لی انہیں نا وائس ایکسچینجر لا کے تے وہ کڑی بنی ہے ڈرامے بازیاں لائیاں نے بلکہ مجھے تو لگتا ہے تم ہی ہو وہ بنتے مریم بنی ہوئی ہو تم باجی بنتے مریم کیا ڈرامے لگائے ہیں تم لوگوں نے ہوئے قرآن غلط پڑھ رہی ہوتی ہے تشریح غلط ترجمہ غلط تمہیں ابھی میں یہ محمود تمہارا جو نام ہے یہ سیگا ہی پوچھ لوں نا اور اس کی گردان سن لوں تو لگ پتر تینوں پتہ آ جائے بلکہ تو یہ بتانا یہ بھی سوال لکھ لے ابھی جب تمہیں وقت ملنا ہے تو اپنے نام کی مجھے تو اس کے اوپر بتا ذرا یہ کون سا سیگ ہے اور اس کا مادہ اصلی کیا ہے بتانا ذرا مجھے یہ سوال لکھ لو بنے ہوئے قرآنسٹ آندھی جاندی کھے نہیں ہے قرآنسٹ ابھی میں وہ عربی گرامر کورس کروانے لگا ہوں وہ کرو مجھ سے کورس کرو تم لوگوں کو لگے پتا کوئی جے میرے کو جدو پڑھو گے تو تمہیں سمجھ نہ آئی تو میں لتر بھی پھیر رہا ہوں اپنے شاگرداں سچی پھر میں نہ ایڈمیشن لوں میں نہیں لے رہی پھر نہیں تھانوں تے پڑھانا ہے کہ اساں تھانوں ہی لوڑ ہے اچھا تو ہن مینوں 4 منٹ دھکے نال پورے کرنے پے رہے نے اینوں کی کر انہیں پھر کہنا ہے اندا میں اپنا ٹائم تینوں دینا تو پھر 4 منٹ میں پھر جڑ جانا آہو جدو اپنا ٹائم جو دیتا ہے ایلا میرا ہن ٹائم ہے 2 سیکنڈ ایک چل 4 پورے ہو تیری جان چھوٹی بہت افسوس کی بات ہے کہ سوال کیا تھا اور اپنا ہنسی مذاق میں اور ٹائم تھا چلو لوگ آپ سے کیا سیکھیں گے شاید میری آوازیں ان تک پہنچ جائیں تو وہ اس چیز کو اوپر غور کرنا شروع کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ العنکبوت میں کہتا ہے 51 میں اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم کہ ان کو کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر اتاری یہ کتاب جس کی آیات پڑھی جاتی ہے ان پر ان فی ذالک لرحمتا وذکری لقوم یؤمنون اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس کے اندر رحمت بھی ہے اور ذکر بھی ہے ذکر یہ کہ یہ آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے اس کی تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے جو قوم ایمان لاتی ہے ابھی ان لوگوں کا کیا تماشا ہے یہ جو آ کے ابھی ہنسی مذاق کر کے اور بات کر کے 4 منٹ کے اندر کسی کی ہنسنے کی آواز آ رہی ہے اور کوئی فضول باتیں کر رہا ہے علمی طور کے اوپر بالکل ختم مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ مدرسے کھولتے کیوں ہے جب خود کو نہیں آج تک یہ پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب کیا ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے مجھ جیسا بندہ ہے جس کو یہ کافر اور یہودی اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے اس کی اتنی ایک دفعہ ہمت نہیں ہوئی کہ یہ میرا کسی آیت سے منہ خاموش کروا سکے کیونکہ آیت تو آتی ہی نہیں ہے نہ کبھی پڑھی ہے گردانیں پوچھ لو ان لوگوں سے کہ ایک لفظ کی گردان کتنی ہے یہ تو مزے سے تماشے کی طرح سب کو سنا دیتے لیکن اگر اللہ کی کتاب کی بات ہو اللہ کی کوئی آیت کسی دلیل کے لیے مانگی جائے تو ان کو کچھ بھی نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئر آیات میں آپ کو 11 دفعہ بتا رہا ہے کہ کتاب کس کو دی گئی یہ کہتے ہیں آج سے پہلے کسی نے یہ بات کیوں نہیں کی ہم تو آباء و اجداد پہ چلیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ کے اوپر جو تمہارے رب نے تم پر نازل کیا اس پر ٹائم ختم ہوا چل چپ کر جا ٹائم ختم تصویر بڑی کریں بھائی اچھا میں نے کہا تھا محمود کا یہ اگر مجھے سیکھا بتا دے تو میں انہوں من جاواں کہ انہوں بھی کچھ ہوندہ ہے دیکھیا جی وہ کہتا ہے بس ان سے گردانے سن لو تماشے گردانے تماشے یہ لگائیں گے یہ دیکھ اے اوقات ہے ان لوگوں کی جاہل مطلق خدا کی قسم ہے وہ تمہارا نام ہے محمود عربی کا یہ ہے اب یہ بھی کہہ دو یہ فارسی کا یا انگلش کا ہے اپنے نام کا تو مجھے بتا دے نا تو مان جاؤں تجھے میں ہاں جی اچھا پھر وہ میں تجھے کہہ بھی رہا ہوں کہ سورہ الحجر ایک آیت میں نے صرف ابھی دی ہے
تو یہ چلو اس کا بھی بتاؤ مجھے، آتینا کا آیا یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ اور اگر مرکب ہے تو اس کے کون سے الفاظ کا مرکب ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ یہ بتانا ہے تم نے، اور ان کے سیغے بتاؤ، ایک لفظ بس، آتینا کا، چل بتا، وہ پتا تجھے ہے ککھ نہیں ہے، جاہل ہے مطلق۔ آؤ یقین یار، ایک منٹ ٹھہرو، نظر آئے، ٹائم کھچا تروئی کر کے ٹائم پورا کر رہے ہو تم۔ میرے سوال لکھ، میں نے یہ کاپی سامنے رکھی ہوئی ہے، میں لکھ رہا ہوں ہر چیز، لکھو نا میرے سوال۔ اپنے ٹائم کے اوپر بولتے کیوں نہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ بنی اسرائیل یہودی، نہیں منجی تے ٹھوکاں گا، میں تے صحیح ٹھوکنا ہونا وا کہ ابھی مجھے سیگا بتانے تو نے نہ دسیا۔ اوے اے لتر لے آئی ہوئے، ایتھے لیا دے، میرا ٹائم ختم ہویا، بعد چ میں لاواں گا، چل شروع ہو جا، ایتھے کور رکھ دے، میرے ایتھے رکھ دے، بعد چ لانے نے میں۔ خود یہ آیت کی تشریح کرتے ہوئے یا ترجمہ کرتے ہوئے آتینا کا مطلب بولا تھا کہ تجھے، میں نے بھی وہی بات کری ہے کہ تجھے، اگر اس کو اعتراض ہے اس لفظ کے اوپر کہ تجھے یعنی لکھا ہوا کچھ اور لکھا ہوا ہے تو واضح کر دے۔ اور اگر ہم دونوں نے اس بات پہ اگری کر لیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ ہم نے دی تجھے، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے تو ہمیں بتا دیں، اور اگر یہی مطلب ہے تو میں نے کوئی غلط بات ان سے نہیں کی ہے۔ دوسری یہ بات کہ لے کے ابھی تک یہ کرو، یہ تماشے بازی، یہ جو کلاؤن بنایا کہ وہ لتر لیا ہو یا رکھ لو، اس کے بجائے اگر اللہ کی آیتیں پڑھنا شروع کر دو تو شاید ذہن بھی کھل جائے۔ یہ جو جہالت کی حرکتیں کر رہے ہو، جو شور شرابہ کر رہے ہو، بجائے اللہ کی آیات کو سامنے لانے کے، اپنی دلیل کے طور پر، مذاق کے طور پہ یہ بتا دو، وہ گردان بتا دو، اس نام کا صیغہ بتا دو۔ ہم اللہ کی آیات پڑھیں، اگر ان میں سے کسی پہ آپ کو اعتراض ہے جو میں نے پیش کی ہیں ان کو آپ بھی پڑھیں، ہم بھائیوں کو اور بہنوں کو نیچے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بتائیں میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، اور اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں اور آپ کے پاس بھی یہی ترجمہ آ رہا ہے تو پھر آپ کا یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ آج سے پہلے لوگوں نے اس چیز کو اس طرح کیوں نہیں لیا، بلکہ ہمارا سوال اٹھ جاتا ہے کہ لوگوں نے اس طرح، آپ جیسے بیٹھے ہوئے یا آپ جب پڑھ رہے کچھ ہو، کر رہے کچھ ہو، یہ تو اختلاف ہے، یہ تحریف ہے اللہ کی کتاب میں۔ ہم لفظ لا رہے ہیں، میں آیات سامنے رکھ رہا ہوں، اگر میں ان کا ترجمہ غلط کر رہا ہوں یا میں کوئی ان کے اندر بےایمانی کر رہا ہوں یا کسی قسم کے لفظ کو بدل رہا ہوں تو آپ بتائیے، آپ ترجمہ کر کے اس کو صحیح بالکل اصلاح کے ساتھ بتا دیں ہمیں، پھر تو کوئی سوال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ کون کیا سمجھ رہا ہے۔ مگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہٹ کے میں کوئی ایسے لفظوں پہ لے آؤں اور اس کی معلومات کو اس طرح چیک کروں تاکہ لوگ شک میں پڑ جائے کہ یہ اللہ کی آیت صحیح پڑھ بھی رہا ہے نہیں پڑھ رہا، لیکن خود نہیں پڑھوں گا، خود ترجمہ نہیں کروں گا، کیونکہ اگر ترجمہ میچ ہو گیا تو بات تو سچی ہو جائے گی۔ یہی آپ نے گیم کھیلنے کے لیے یہاں بیٹھنا ہے تو بھائی جان، یہ پہلے بھی میں نے آپ کے وہ والی پچھلی والی بھی یوٹیوب کی جا کے دیکھ لیجیے گا، اس میں بھی آپ نے یہ حرکتیں کری۔ اللہ کی آیات آپ کے پاس دلیل کے طور پہ ایک بھی نہیں، خود جو پڑھتے ہیں وہ اس کو بھی نہیں مانتے، اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے، حالانکہ ترجمہ خود نے پڑھا ہے اس کے اندر۔ اس کے باوجود بات کو آگے چلانے کے لیے، بس ہنسی مذاق کرنے کے لیے، ہنسی مذاق اور ہنسنا پیچھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کو اللہ کی آیات لا کے دے رہا ہوں، نزول کی بھی لا کے دی ہے میں نے، کس کو کتاب مل گئی ہے، کس کو ملی ہے، یا یہ ٹائم کی بات کرے جا رہے ہیں۔ اب جواب تو صحیح دے دو، یہ میرا لاسٹ ہے آپ سے، ورنہ اگر آیات بھی پیش کری تو ہم ختم کرتے ہیں ڈیبیٹ۔ ایک منٹ ہے، جب ہوں 2.25 منٹ میں بولنا، چپ کر جا۔ لاسٹ کتوں ہو گئے؟ لتر کنے کھانے نے جی تو دوڑ گیا تھے؟ رکو ذرا۔ اچھا کہہ رہا ہے جی میں اگر ترجمہ بدلوں تو پھر مجھے بول لو، ترجمے ہی تو بدل رہے، اور کیا بدل رہے؟ پورے تم نے قرآن کوئی بدل دیا ہے نہ، کدی کسی نے کدی کوئی گل سنی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف کے مقدمے میں لکھی ہوئی ہے، تم تو مانتے نہیں ہو، تم تو قرآن کو نہیں مانتے۔ تو وہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں اس قسم کے لوگ آئیں گے، ان کو کہا دجالون کذابون، دجال اور کذاب ہوں گے، اس لیے میں تجھے دجال اور کذاب کہہ رہا ہوں۔
حضور نے فرمایا ہے, ہمارے آقا نے فرمایا ہے, میں تو اپنے کی مان نہیں. فرمایا وہ ایسی ایسی باتیں تمہیں بتائیں گے نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادوں نے کبھی سنی ہوں گی. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے, ان سے بچ کے رہنا, ان کی باتوں پہ کان نہ دھرنا. ہاں اس لیے میں کہتا ہوں تم لوگ دجال کذاب ہو. تم سے تمہارے نام کا میں نے سیگا پوچھا ہے, بتا سیگا کون سا ہے, اور میں تو دھڑلے سے کہہ رہا ہوں اگر تو مجھے اپنا یہ صرف نام جو عربی کے اندر یہ نام ہے یہ صرف سیگا مجھے بتا دے, میں مان لوں گا کہ تجھے قرآن آتا ہے. جا, میں نے تو اس کے اوپر چھوڑی ہوئی ہے بات ہے. بتاتے کیوں نہیں اگر تمہیں آتا ہے تو, اور تمہیں آتے کچھ نہیں, جاہل مطلق. میں نے سوال کیا تھا 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, تقریباً 1450 15ویں صدی چل رہی ہے, وہ کبھی کسی نے اس قرآن سے مراد یہ لیا ہو کہ جی یہ موسیٰ پہ نازل ہوا تھا یا عیسیٰ پہ نازل ہوا تھا یا سابقہ کوئی محمد تھا ایک اس کے اوپر نازل ہوا تھا؟ کبھی کوئی ایک بندہ, اینی ون, کوئی ایک بندہ یہ گور یہ میدان لاؤ, دلیل کوئی ہے تو لے کے آؤ, سامنے لے کے آؤ. وہ یہ عقیدہ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تم یہ 2-3 بندے زیادہ سے زیادہ اکٹھے کر لے, 10 بندوں سے زیادہ پوری دنیا کے اندر تمہاری تعداد نہیں ہے, تو کھپ ڈالی ہوتی ہے تم لوگوں نے یہودیوں ہے. ترجمہ بدل. پھر میں نے تم نے جب تعارف کروایا تھا جی میں جی قرآن مسلم اونلی ہوں, یہ کیا ہوتا ہے جی قرآن مسلم اونلی؟ کوئی بتائیے, کوئی دلیل دی ہے کوئی؟ قرآن نے تو نہیں کہا قرآن مسلم اونلی بننا. قرآن تو مطلق کہتا ہے کہ بھائی مسلم بنو, ہم تو مسلم ہیں. یہ مسلم اونلی, ٹروتھ مسلم, مسلم احمدی, مسلم علمی کتابی, یہ کیا ہوتا ہے؟ وٹ از دس؟ تو جواب بھی تو دو نا. جواب دے نہیں رہے, بس ٹائم پورا کر رہے, اور ابھی 2.5 منٹ میں نے پورے کرنے ہیں, بلکہ 2.75 منٹ. محمود نام آپ نے بتایا ہے, یہ نام بھی فیک ہے, مجھے پتا ہے کہ پیچھے پردہ نام کوئی اور ہے آپ کا, کوئی یہودیوں والا نام ہے, کوئی ہو سکتا ہے تمہارا نام ہی یہودا ہو. سچی گل جی, ڈرامے بازیاں نے انہاں دیاں. دیکھو نا اس نے تصویر اپنی لگائی ہے, شیطان کی تصویر لگائی ہوئی ہے. ہاں جی, ان کی تصویریں دیکھ لیں, ڈرامے بازیاں ان لوگوں نے کی ہوئی ہے. دیر یہ لوگ ہیں یہودی قسم کے, اسلام دشمن. تم مجھے ابھی اور کوئی بات نہ, کسی سوال کا جواب نہ دینا, صرف محمود کا مجھے سیگا بتاؤ. چل اپنے ٹائم کے اوپر تم نے یہ بتانا ہے اور کوئی کسی چیز کا جواب نہیں دینا, چھوڑ دے. چلو یہ اگر تم مجھے بتا دو, یقین جانے ڈیبیٹ میں خود کہوں گا میں ہار گیا ہوں. چلو ابھی یہ گور یہ میدان, میرا ٹائم ختم ہوا, بولو. مفعول بھائی آ جائے آپ. ماشاء اللہ سسٹر, کیا بات ہے, آپ کو ان کی باتیں بڑی پیاری لگ رہی ہے. اچھا دیکھیں میں نہیں لگ رہی ہوں گی, کوئی بات نہیں, وہ ظاہر ہے. آپ کا ساتھ دیا ہے, ایمانداری کی بات ہے. شاہ جی سمجھ گئے, آپ نہیں سمجھے. نہیں کوئی بات نہیں, آپ لوگ کر لیں. میں چپ, ایک منٹ عمر باب, ایک منٹ. جی جی, محمود کے بارے میں بتا. انہوں نے سب سے بڑا اس کا مادہ اصلی بتاؤ, اس کی گردان پڑھو, اس کی گردان پڑھو, اس کا مادہ اصلی بتاؤ, اس کا سیگا بتاؤ, جلدی کرو. چپ کرائیں, یہ ٹائم میں دوبارہ شروع کرتا ہوں, کوئی بات نہیں, ٹائم میں یہ دوبارہ. چلو شروع. خاموش رہے یار, خاموش رہے ملا, چپ رہے 2 منٹ. اچھا, میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے میرے اوپر آتی الزام لگایا کہ آیات کا ترجمہ ہی تو غلط کر رہے. میں دوبارہ آیات سامنے رکھ دیتا ہوں. اگر اس بندے میں ہمت ہے اور واقعی میں یہ حق پہ کھڑا ہوا ہے, انہی آیات کو پڑھے اور ہم سب بھائیوں کو بھی ترجمہ سنائے. بھائی اتنا سا کر لے کہ موضوع اس ٹائم اللہ کی کتاب ہے, میرا نام نہیں ہے, اس کا نام نہیں ہے. تو اگر یہ اتنا بڑا اس نے میرے سامنے, میں ابھی شرمندہ ہوں, ظاہر ہے اتنے ماشاءاللہ لوگ سن رہے ہیں, ان کے سامنے مجھے شرمندہ کرے کہ یہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب میں تو یہ آیت کا مطلب تو یہ لکھا ہوا اور اس بندے نے یہ بدلا اس کے اندر. اگر یہ کر سکتا ہے
تو میں ابھی کہتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا ڈیبیٹ ہار لی ہے. اگر اس نے میرا ایک بھی ترجمہ یہ ثابت کر دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب سے ہٹ کر کوئی غلط ترجمہ کسی کتاب کی آیت کا کیا، اگر نہیں کر سکتا ہے تو یہ جو بکواس کرنی ہے آگے پیچھے کی، ادھر یہ نام کے صیغے بتاؤ، یہ کرو، میں یہ ہو جاؤں گا، میں وہ ہو آپ کو جاؤں گا. جس نام سے میں بلایا 100 تھا محمود بھائی اسی کو آپ غور نے کر لیں. میں نے کیا کہا تھا؟ سسٹر انہوں نے مجھے یہودی کا سب کچھ کا، پچھلے ہر بات میں مجھے گالیاں دیتے آ رہے. اسلام آپ ایک دفعہ آ کے نہیں بولیے کہ آپ اخلاق سے بات کریں. اب میں نے ان کو یہ بات کر دیا تو ایک دم میری آپ بات نے کہا سنیں، اخلاق سے بات میری کریں. بات سنیں. میں نے آپ دونوں کو ایک چیز بتا دی تھی اور میں نے کہا تھا میں نیوٹرل لیکن اس کے باوجود وہ بار بار اور وائلیشن میں کر نے رہے ہیں اپنی اتنی ہر بڑی، بات پہ. میں آپ نے ہنس بھی نہیں میری ہیں بات اس پہ، سنیں، میں نے اور پھر اب مفعول میں کہہ کر کچھ آپ کہہ کو رہا ہوں تو بلایا. آپ میرے پہ اعتراض میری اٹھا پہلے کے بات رکھ سنیں دیے. محمود سمجھ بھائی، میں نہیں آئی ہے بات. ایک سیکنڈ. میں نے آپ کو جب اسکرین پہ بلایا تو میں نے کہا مفعول بھائی آ جائیں. پھر میں نے دوبارہ پھر آپ کو کہا مفعول بھائی آ جائیں. اب آپ نہ سمجھے تو میں کیا کرتی؟ میں نے تو پھر میں چیٹنگ سب کر دی. سمجھ رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں سمجھ رہا، اور میں آپ کی اس بات پہ نہیں کر رہی. آپ کی نیوٹرل، آپ نے جو لفظ نیوٹرل یوز کیا ہے، آپ اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہی. آپ بھی جان رہی میں ہیں بالکل آپ پورا ون سائیڈڈ دیکھیں، ہے. میں نے آپ سے سن کہا لیجئے میری بات، سن دونوں لیجئے. پارٹیز کو، ایک سیکنڈ، میں نے دونوں پارٹیز میں چلو کہا بھائی کہ ٹائم ختم. بندے بھائی کا میں نے چناؤ نہیں نہ اپنے کریں. ٹائم میں کسی کو نہیں بولنے دینا. ایک چپ، منٹ، ایک میرا منٹ. ٹائم نہ بھائی، عمر باپ چپ، بس میرا چلیے ٹائم میں شروع. ختم کر رہا کوئی ہوں نہیں یہاں بولے گا، ڈیبیٹ، ان کو پیچھے سے کوئی نہیں بولنے بولے گا. دیں. بھی میرا دو ٹائم، یہ میں 2 منٹ جاہل پورے کروں گا. آدمی ہے جس کو چل چپ کر جا، قرآن کی دوڑ الف جائے، بے دوڑ نہیں جائے. پتا ایک ہوا. منٹ، تو ٹائم میں میرا شروع بس ہو گیا. چلتا ہوں، پھر اوے انشاءاللہ تو کسی دن روک مسئلہ ذرا، نہیں روک ہوگا. ذرا، 1 ابے منٹ چپ چلتا کر ہوں. کے بیٹھ جا یار. چل محمود چپ، تم بھائی، لوگوں مائک کو میوٹ، بیوقوف بنا مائک کے محمود میوٹ. میری مدرسے بات کے لیے سنیں. میرا پیسے ٹائم جمع شروع کر ہو رہا گیا ہے ہے، چاروں طرف. ٹائم محمود بھائی شروع ہو گیا ہے. سب کو بات بیوقوف چپ بنایا ہوا ہے. کر کے اللہ تو، کی آیت نہیں پڑھنی ہے تو نے، چپ باقی کر. سب کچھ کر مائک لینا. میوٹ کرنا، میرے مائک میوٹ اوپر کر. الزام لگا لینا ہے، اوے ہنسی الزام مذاق کے کر لینا بچے، ہے. میں اللہ جواب کی دیتا ہوں. آیت نہیں میرا پڑھنی. ٹائم چل رہا ہے. چپ کر، ہاں میں بھی تیرا ٹائم. ٹائم تو پتہ نہیں کب سے چل رہا اور ہے، میں کیسے ٹائم چل شروع رہا ہے، وہ کرنے لگا. اللہ نے روک تیرے کو تو دھیان صحیح، نہیں 1 دیا. منٹ، مائک میوٹ کر. اب اپنی شرم کر اور چپ یار کر کے اس کا بیٹھ جا. مائک میوٹ کریں اللہ آپ، حافظ. عمر باپ خود کریں. چلے میں کر دیتا ہوں، بندے دا بچہ بننا. اچھا، میں ٹائم ابھی شروع کی ہے. کہہ رہا ہے جی یہ بکواس کر رہا ہے، اور بکواس یہ ہے جی یہ اس نے میرے نام کا سیگا پوچھا ہے. یہ ہے بکواس، یہ بکواس ہے جی. سن لیا آپ لوگوں نے، دیکھ لیا آپ لوگوں نے. کیا بتا میں جس پہ کہتا جھوٹ ہوں، میں بولا نے، ہے تو نے. اوے یار تو بندے دا بچہ نہیں بننا ہے. چپ کر کے آیتوں کا بندہ یہ ہے. ترجمہ جو میں نے غلط کیا ہے پڑھ کے سناؤ. اوے بندہ بچہ بننا ہے. میرا ٹائم دوبارہ میں شروع کر رہا ہوں. چپ کر، میں 2 منٹ پورا بولوں گا. لتر اوے اوتھے کیوں رکھے؟ اورا لیا، ایتھے نیڑے لیا، ایتھے رکھ دے. انہیں انج نہیں رکنا. اچھا، اور نہیں وہ لا نہیں، وہ کالے والا لتر لیا جی چونج بنی ہے، چونج. آہو چونج والا لے کے لتر کھاندہ نو مزہ تے آئے نا. اچھا بات سنو، چپ کر. یہ بکواس کر رہا ہوں میں. قرآن عربی کے اندر ہے، اور عربی کے ترجمہ اس وقت یہ آئے گا جب گرامر آئے گی، جب سیگے کی پہچان ہوگی. سیگے کا پتہ تجھے کوئی نہیں. وہ عمر باپ تمہیں بتا بھی رہی ہے یہ مفعول ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا اصل میں مفعول ہوتا کیا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نا فعل فاعل مفعول کا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں. محمودن مفعول کے وزن کے اوپر ہے، اور یہ اسم مفعول ہے. اب مفعول اور اسم مفعول کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اگر تو مجھے یہ بتا بھی دیتا عمر باب کے کہنے کے اوپر، تو کہہ دیتا کہ یہ مفعول ہے، تو پھر میں نے تو اس سے یہ اگلا سوال کرنا تھا کہ اسم مفعول اور مفعول کے اندر فرق بتا. تو پتہ تجھے ہے نہیں، تم لوگوں کو جاہل ہو ہیں. بک 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 لگائی ہوئی ہے تم لوگوں نے. بنت مریم دی براڑ چل رہی ہے جی، بنت مریم باجی دی براڑ چلا کے بیٹھے ہو. آتی جاتی تم لوگوں کو ہے نہیں. قرآن اس کہتے ہو، قرآن تمہیں دیکھ کے نہیں پڑھنا آ رہا. ہم جی قرآن مسلم اونلی بن گئے ہیں جی، قرآن مسلم اونلی. یہ کیا ہوتا ہے؟ بتایا تم نے اس کا کچھ؟ اور میں نے کہا 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، آج تک کسی نے ایک بندہ، اینی ون، کوئی ایک بندہ بتاؤ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ دیکھو جی یہ قرآن موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا تھا، یا مطلب کوئی اور محمد تھا جس کے اوپر یہ نازل. تم نے بتایا کوئی؟ ڈیبیٹ کو کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 56 منٹ ہو گئے ہیں. 56 منٹ ہو گئے ہیں ڈیبیٹ کو. ابھی تک جو سوال میں نے لکھے ہوئے ہیں ابھی
ان کا جواب تم نے دیے کوئی نہیں. جو سوال کر رہا ہوں تم جواب نہیں دے رہے. میرا ٹائم ختم ہوا. پھر دوبارہ انہوں نے وہی کہا کہ کیونکہ مجھے فائل مفہوم کا نہیں پتا ہے تو پھر میں اس کا مطلب ہے باقی اللہ کی کتاب کیسے سیکھوں گا. تو میں نے ان کے سامنے ابھی 23 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مَرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل. انہوں نے ایک دفعہ ابھی تک ترجمہ پڑھ کے نہیں بتایا. اگر میں غلط کر رہا ہوں اس آیت کا ترجمہ اور مجھے عربی نہیں آتی ہے, میں سمجھتا نہیں ہوں فاعل مفعول وغیرہ کیا ہے, تو ظاہر ہے پھر میں اس کا ترجمہ بالکل غلط کر رہا ہوں گا. تو آپ ذرا ہمارے اوپر کرم کریے اور یہ والی آیت پڑھ کے ہمیں بتائیے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے یہ بات, تو تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے جب اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَكُنْ فِي مَرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ, یہاں کون مخاطب ہے؟ چلو میں تو پاگل ہوں, مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہی, میں تو یہاں تعریف کر رہا ہوں, لفظ بدل رہا ہوں, مطلب بدل رہا ہوں. آپ تو بتا سکتے ہیں نا ہم سب کو. اور الانعام 154 میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمتا لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اور یہ کتاب کون سی ہے جو ایک مکمل بھی ہے, سب سے بہترین بھی ہے, اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل بھی ہے, اور دی بھی موسیٰ کو دی جا رہی ہے. اور اس آیت میں اگلے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں شک نہ کرنا اس کے ملنے پر. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن نا ہم دونوں بھائی, تو پتہ چلے نا. مگر سوائے انسلٹ کے ڈنڈی لیا, یہ لیا, وہ کر لے, یہ کر لے, ایک بندہ یہ ایسا شخص ہے جو لوگ بچوں کو, چھوٹے چھوٹے معصوموں کو بیوقوف بنا کے ان کے ماں باپ سے پیسے ٹھگ رہا ہے. اللہ کی کتاب نہیں پڑھا پائے گا اس زندگی میں. ٹائم ختم ہوا, ٹائم ختم ہوا, چپ ہو جا. اور ٹائم ختم ہوا, چپ ہو جا. ٹائم ختم ہوا, چپ ہو جا. خاموش. ٹائم ختم ہوا نا, چپ کر جا نا. ابھی میں نے 2 آیات رکھی ہے. اور یار ٹائم ختم ہو گیا, چپ کر جا. تیری چپ ہو جا, بندے دا بچہ بن. تیرا خود مائک میوٹ کرنا پہ رہا ہے. میرا ٹائم ابھی شروع ہوا. کہہ رہا جی یہ آیت کا ترجمہ کرو, تم کرو. میں کیوں کروں بھائی؟ میرے سوالوں کے جواب تم دے رہے ہو. میں نے سوال کچھ اور کیے ہیں. سوال گندم جواب چنا. میرے سوال کا جواب دو نا. میرے سوال کے جواب کدھر گئے؟ عمر باب شور آ رہا ہے آپ کی طرف. عمر باب شور آ رہا ہے, مائک اپنا میوٹ کرے. جی جی. تو میرے سوالوں کے جواب کدھر گئے بھائی؟ میں ترجمہ کروں, میں کیوں کروں؟ کیا اس موضوع کے اوپر ہم کر رہے ہیں ڈیبیٹ کے بھائی ترجمہ کر کے تم سناؤ؟ موضوع کوئی اور ہے. میرے سوالوں کے جواب تم نے دیے کوئی نہیں. یہودی جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا تم نے بتایا کوئی نہیں. صرف ایک سیگا, صرف ایک سیگا. میں ابھی بھی کہتا ہوں محمود سیگا عربی کا سیگا ہے. اس کے بارے میں اس کا مجھے بتا دو کہ یہ کیا ہے. وٹ از دس بتا دو تو میں یقین جانو میں خود اعلان کر لوں گا کہ میں مناظرہ اس یہودی سے ہار گیا ہوں. جاؤ, ابھی بھی کہتا ہوں. مجھے پتا چل جائے گا کہ تمہیں عربی آتی ہے, تمہیں پتا ہے قرآن کیا کہہ رہے. ایک سیگا, ایک سیگے کے اوپر پوری ڈیبیٹ کھڑی ہوئی ہے. جا, نام بھی تمہارا ہے. میرے سوالوں کے جواب دے نہیں رہے. میں نے کہا 1400 سالوں کے اندر کسی ایک کا یہ عقیدہ ہو جو تمہارا عقیدہ ہے, یا محمد شیخ کا عقیدہ ہے, یا بنت مریم کا عقیدہ ہے. یہ 3-4 بندے تسی گھوم پھر رہے ہو. ہاں جی. اب وہ دیکھیں طارق آفتاب قادیانی جو ہے وہ تمہیں گفٹنگ بھی کر رہا ہے. یہ لوگ قادیانی مربی بے اللہ تیرے تو کتنے خوش ہو رہے ہیں یہودیہ, کیونکہ قادیانی بھی یہودی ہے. یہودیوں نے کھڑا کیا ان لوگوں کو. قادیانی خوش ہوں دینے پہ تھلے بہ کے تیرے تو. اور یار تیرے 2 منٹ کے 5 میرا منٹ کے ٹائم پورا. اوے میرا ٹائم دوبارہ 3 منٹ 57 سیکنڈ بولا ہے تو. ٹائم
चल बोल ले बोल 3 मिनट 57 सेकंड और गलत बात है 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 टाइम टाइम वो जब तू बोल रहा है बिल्कुल उस टाइम खत्म हुआ है मेरा टाइम चल बताना सबको कितनी चल बोल बोल स्टॉप वॉच लगी हुई है चल बोल मैंने आयत का तर्जुमा सिर्फ इसलिए तुमसे कहा करने को कि तुमने बार बार आके कहा कि मैंने गलत किया है अगर मैंने गलत किया एक आयत का गलत तर्जुमा कर रहा हूं और फिर साथ भी ये कहना मैं भी सब लोगों को हकीकत पता चल रही है ये नकली मौलानापन की तेरे मुफ्ती नाम साथ लगाया हुआ है ना सऊदी अरब में क्या क्या माफिया तूने मांगी ये सब मुझे पता है ये जो तू लिबादा है यहाँ उड़ के और बच्चों को बेवकूफ बना रहा है लोगों को बेवकूफ बना रहा है अल्लाह की आयतें पढ़े जाने पे तुझे बिल्कुल जवाब नहीं है तू भी जानता है इस बात को अगर मैंने गलत तर्जुमा किया इन आयात का तो तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू लोगों को उसका सही तर्जुमा नहीं बताना चाह रहा और ये कहता है कि क्यों बताऊं हालांकि मुझ पे इल्जाम लगा रहा है बाकायदा खुल्लम खुल्ला कि मैं गलत तर्जुमा कर रहा हूं तो शर्म की बात नहीं है तो और क्या है तेरे लिए यार डूब मरना चाहिए तुझे किस बात का मुफ्ती बन के बैठा हुआ यहाँ पे कि मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा तेरे से कुरान के अलावा तेरे से हर बक बक करवा लो हर बक करे जा रहा है सोटियों की बातें डंडियों की बातें शोर शराबा हंसी मजाक इल्जाम बाजी अल्लाह की आयत नहीं पढ़नी मैंने वो मैं क्यों तर्जुमा करूं इंतहाई गिरा हुआ शख्स है तू और इस बात के ऊपर मैं एतराज नबी मैं अगर मैं खुदा की कसम तेरे सामने होता तो थप्पड़ मार के तेरे को होश दिलाता लोगों की तेरी हकीकत खोलनी पड़ेगी कुरान नहीं पढ़ा फिर यहूदी बोल रहा है फिर कह रहा है अहमदी आ रहे हैं फिर वो आ रहे हैं कि मैं उनको साथ लेके आया हूं उनमें ज़्यादा को तो मैं जानता भी नहीं और मिलते मरियम से मिलाने की जरूरत नहीं वो जाके नमाज पढ़ती है वो हज करती है वो रोजा रखती है अभी तैयारी कर रही है मैं तो उनमें से नहीं हूं मेरी कोई नमाज नहीं है तुम्हारी जैसी मैं तो कहता हूं ये जो मंदिर के अंदर जाके 7 चक्कर पत्थर के काट रहे हो ये तुम हिंदू वाली हरकतें कर रहे हो मैं कह रहा हूं ये जो रुकू और सुजूद तुम पत्थर को कर रहे हो तुम लोग हिंदू हो कहां से मुझे किसी से मिलाने की हिम्मत कर रहा है अल्लाह की आयत तेरे पास है नहीं और जो पढ़ने वाला है उसका मजाक उड़ा रहा है चल टाइम अब खत्म हो गया तेरी तुझे मैंने इजाफी टाइम दे दिया है अब चुप कर जा इजाफी टाइम मिल गया तुम्हें चल ये ना कहना मुझे इजाफी टाइम नहीं मिला था ठीक है अब मेरा टाइम शुरू सुन लिया आप लोगों ने खुद अपने मुंह से कह रहा है मेरी नमाज ये नहीं है मुसलमानों वाली मैं नहीं मानता हज को मैं नहीं मानता ये है ये यहूदी है ये हाँ जी सुन लिया सब लोगों ने सुन लिया ये यहूदी है यहूदी और अपने आप को यह कुरानिस्ट कह रहे हैं ये हम कुरानिस्ट हैं जी ये कुरानिस्ट नहीं है ये यहूदी लोग हैं जो आप लोगों की मुसलमानों के ना ही कुरान को मानते हैं ना ही हदीस को तो मानते ही नहीं है ना ये नमाज को मानते हैं रोजे को नहीं मानते हज को नहीं मानते ज़कात को नहीं मानते कुछ चीजों को नहीं मानते ये याद रखिएगा और अल्लाह तक को नहीं मानते ये याद रखिएगा ये यहूदी है ये एथियस्ट दर ये लोग हैं और जो कि निकाब ओढ़ा हुआ है इन्होंने टिकटॉक के ऊपर जनाब हम तो कुरानिस्ट हैं ये कुरानिस्ट नहीं है ये फ्रॉड कर रहे हैं दजल बयानी कर रहे हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है इनके खाते के अंदर और इनको कुरान अरबी के अंदर लिखा वो नहीं आता इनको अरबी नहीं आती इनको ये अरबी से ना बलद है ना आशना है इनको कुछ नहीं आता मैं एक सीगा पूछा है एक सीगे के ऊपर मैंने इनकी पूरी डिबेट मैं अपने मुंह से कह रहा हूं मैं अभी ऐलान कर दूंगा मैं हार गया मैं ऐलान कर दूंगा तो ये इनकी औकात चेक कर लें और बार बार ये कह रहे हैं और देखो जी मेरी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी बेइज्जती कर रहे हैं तो होर तेन फुल्लां दे हार पाइए ऐ पैदा लम्मे तू लम्मे पै जरा तेन मैं लित्तर मारने है ओए यहूदिया पै लम्मे ओ पै गया क्या नहीं हो कैमरा ऑन करी होए नहीं तो कन्न फड़ लै कन्न अन्नी दिया खसमा टाइम खत्म हो चल बोल
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک انسان آ کے اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے، اور دوسری طرف ایک کمیڈین، ایک کلاؤن بیٹھ کر سوائے اللہ کی کتاب کی آیات کے ہر بکواس کرتا ہے، لوگوں کو یہودی کہتا ہے، لوگوں کو وہ کہتا ہے، خود ہندوؤں والی حرکت کرتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں جس طریقے سے یہ لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب میں ایسے نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کی نماز، اللہ کی کتاب کی صلاح بالکل اس سے مختلف ہے جو انہوں نے اپنے بت کے پیچھے بن کے، اور خود بھی وہ بن کے جس طرح اگر اس نے بھی حرکتیں کری ہے سوائے ہندو والی حرکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی کتاب کا روزہ میں بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے، اس بغیرت انسان نے وہ دوسرے آدمی کو فالو کرنا ہے جس نے باہر نکل کے اللہ کی کتاب سے ان کے لیے روزے مقرر کیے۔ اللہ کی کتاب کا حج جس طرح لکھا ہوا ہے، کہ اللہ کی کتاب کے اندر جس طرح اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اسے نکل کر ایک مندر بنا کے اس کے چاروں طرف ساتھ چکر کٹوائے جا رہے ہیں۔ بندے دا بچہ بنا ہے، چپ کر کے خبیث بیٹھ کے جاؤ، بچے، تیرا ٹائم بند تو ہو گیا۔ کعبۃ اللہ کی توہین کر رہا ہے، میں نے خبیث کیا کے بچے۔ ٹائم چپ کر میں تیری تجھے نہیں برداشت کر رہا روز ہوں میں ٹائم دیا پترا، تیری ایسی تیری ایسی تیسی کی تیسی بولے کیوں بیچ میں؟ کس انی بات دیا کے بول رہے ہو پترا بیچ میں؟ باندرا جی بیچ میں کس بات کے بول رہے ہو؟ اوے تو باندرا، تم توہین کر رہے ہو، یہ ابھی ادھر خانے کعبے کو تم مندر کہہ رہے ہو، تیاری کر رہا ہے تیری نا تو، ایسی کی تیسی بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے خنزیر کا بچہ نہ ہو تو لانتی انسان۔ اگر آپ نے اگر مجھے اوے چلن نکل باندرا جی، تو چلے جا نہ جا، تیری ایسی تیسی تینوں لتر پھیرا گئی، کھوتی کا بچہ نہ ہو تو اپنی برادوں کے اوپر بیٹھ کے ہم اپنے مذہب کی توہین کریں، انی دا پتر نہ ویدے باندر جی، مندر کی عبادت کر رہے ہو، خبیث نسل کا ولد الحرام۔ یہ ہے زنا کاری کی جو ہے نا وہ نتیجہ، تم ان لوگوں کی ماں سے جو ہے نا وہ غلطیاں ہوئی ہیں، تم لوگ پیدا ہوئے ہو، ماں سے جا کے پوچھ میرا باپ کون ہے، اسے چونک کے منجی ڈان والی دے بچے نہ ہوتے، میرا باپ آئندہ سے ان سے بات نہیں کرنی، سمجھ آئی کہ نہیں تو میں آپ لوگوں سے ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ دیکھیں مطلب ہمیں گالیاں نکالو جتنی نکالنی ہے، میں بیٹھا ہوں نا، بالکل صحیح۔ ہمارے مذہب کے اوپر، ہماری شعار اسلام کے اوپر اگر کوئی توہین کی اور غلط کوئی بات کی تو تمہاری ایسی کی تیسی، بندے دے بچے بنو، ہمیں کہو جو کہنا ہے ہمیں کہو۔ بالکل مفتی صاحب، آپ کی بات یہی ہے، آپ کی بات یہ لکھنے والی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، چلو کوئی نہیں، ماں غلطی کر گئی ہے ان کی، اس کو یہودی بولنے پہ بڑی تکلیف ہوئی اور تھپڑ مارنے تک یہ آ گیا، حرام کا پلہ۔ مارنے دیتے ہیں ہم، ابھی زندہ ہیں، کوئی ٹینشن مفتی نہیں۔ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور ذرا تسی تشریف لے آجو تے اس کتے دے بچے نو تے لیاؤ، اس خنزیر نو۔ اوے او خبیث دا پتر، تو مجھے کہہ جو کہنا ہے، خبیث حضور نسل کی۔ تسی تشریف لے آجو، حضور تسی تشریف لے آؤ تے اس کتے دے بچے نو سے لیاؤ۔ بات کر رہا ہوں، گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، اور وہ دیکھیں آخر پہ مذہب کی توہین کے اوپر آ گیا، خبیث کا بچہ نہ ہو تو۔ ہاں یہ بھی گل کرتا سی نا پیا کہ میں تواڈے واسطے آندا ہی نا پیا کہ نسن لگے نے، تے ہن کون نسیا؟ حلالی تے حرامی دا تے پتہ لگ ہی گیا یہ ہے سارے کہ میں بیٹھا ہوں نا، مجھے گالی نکالو جتنی بڑی نکال سکتے ہو، جتنی بڑی میں سنتا ہوں، حد ہو گئی ہے یار۔ حضور کیوں کٹے گانے؟ میرا مطلب ہے کنجریاں دی اولاد نے، مرزا قادیانی کہہ گیا کنجریاں دی اولاداں نے، یہ کنجریاں دی اولاداں سانو کیوں؟ میرا مطلب ہے ساڈے اسلام دے بارے چ گل کرن، دین دے بارے چ گل کرن، یا تانوں کوئی اردس رائی کرن۔ میں تو کہنا تو اس طرح تھوڑی جی سائڈ تے ہوو، میرے باپ صاحب اینوں دوبارہ لو ایتھے، تے تسی بھی ذرا سائڈ تے ہو جاؤ۔ چلو میں بھی جا رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا دعائی کر دیو انہاں دی، رگڑ کے ٹھیک ہے، مہربانی، مہربانی حضور، مہربانی انہاں دی ایسی دی حضور، مہربانی، مہربانی حضور، بڑی مہربانی۔ ریکویسٹ ایک واری اینو ذرا لے کے آ ایتھے۔ اینوں لگو کال تے جی۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم، صرف ایک سیکنڈ دے دیں مجھے۔ عمر باپ صاحبہ، کاشف چودھری بول رہا ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی السلام علیکم. جی میں سن. وعلیکم السلام. اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے، آلموسٹ 25 منٹس کے لیے مجھے سکتی ہیں. ہاں اس نے بات کی تھی نا کہ بھاگ رہے ہیں، تو اگر ابھی مناسب اس سمجھیں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بھاگنا کیا ہوتا ہے، یہ دکھاتے آصف ہیں. صاحب ذرا خاموش ہوں. کیا کہا ہے آپ نے اپنا کاشف بھائی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہا ہے آپ نے. میں نے کہا 25 یا 30 منٹس کے لیے ایڈمن بنا سکتی ہیں آپ، اگر مائنڈ نہ کریں تو. بن لیں. چلیں، تھینک یو ویری مچ. حبیب الرحمان صاحب کی بات میں آصف صاحب آپ نہ بولیے گا. گزارش یہ ہے کہ اب آپ اگر بولے تو آپ بھی رگڑے جائیں گے ساتھ ہی، تو گزارش ہے کہ تھوڑا سا نہ بھی، اس وقت چونکہ حالات ٹائٹ ہیں، تو ریکویسٹ ہے میرے بھائی آپ سے ہاتھ باندھ کے کہ حبیب بھائی کی بات میں بالکل مت بولیے گا. میں لیفٹ ہو جاؤں پھر. او یہ خزیفی بھی آیا ہوا ہے حبیب بھائی، یہ خزیفی ذرا ام صاحب اجازت ہے بات کرنے جی میں نے بنا دی آپ کو ماڈریٹر. جی جزاک اللہ، تھینک یو. جی حذیفی صاحب آپ بھی بڑے نیچے میسیجز کر رہے تھے، بتائیے کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ. السلام علیکم. کافی دیر آتا. وعلیکم السلام. حذیفی تو بھاگ گیا. چلیں. او یار میں ادھر ہوں. کیا اچھا حذیفی بڑی اسکرین پہ آ گیا، ٹھیک ہے. ہم نواز صاحب مائک میوٹ کیجیے گا ذرا، مجھے ان سے بات کرنے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ میں چلا جاؤں. پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ شامت آنے والی ہے، تو میں پھر چھوڑ جاؤں. ابے اسامہ تم بھاگو، نکلو یہاں سے، چلو بھاگ جاؤ، نکل جاؤ فٹافٹ، منٹ مارو. وہ پتہ نا حبیب بھائی کا. پھر اچھا ابھی مفتی صاحب نے تو بات ختم فرما دی ہے، وہ چلے گئے ہیں. دیکھیں یہ جو تھا بندہ آیا تھا، اس نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا ہے، اور اس نے دلیل یہ دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور یار ڈبیٹ ختم ہو گئی ہے، اس بہن چوت کو لاؤ، بس کتی کے بچے کو. ڈبیٹ اسامہ ٹر جا. دیکھیں کاشف بھائی، سب کو دیکھیں ہماری کوئی بےزتی کر دے یا کچھ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. میں نے سب کو نیوٹرل رکھا. بھائی جان گل طریقے نال ہوندی ہے. اچھا جے حضرت دیکھیں جس طرح گالی گلوچ جو ہے نا وہ اس طرح سے میں اس کے خلاف ہوں، گالی گلوچ نہیں کرنی. اب دیکھیں یہاں پر خواتین بھی بیٹھی ہیں، مس ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ زبان وہ دونوں مرد تھے. حبیب بھائی آپ بے شک اپنے غصے کا اظہار کریں، گالم گلوچ نہ کریں، غصے کا ضرور اظہار کریں. اس نے امی صاحبہ خون کھول رہا ہے، قسم خدا کی خون کھول رہا ہے. جی اس نے خانہ کعبہ کو ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ مندر کہا، جی، اور اس نے حجر اسود کو کہا کہ تم پتھروں کو چومتے ہو. امی صاحبہ پلیز گالی تو نہیں، لیکن کم از کم سخت رویہ ضرور. دیکھیں میں آپ کو چیز بالکل کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے دین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں نے یہ بات بولی کہ اس وقت دو مرد تھے، آپس میں گفتگو تھی. میں نے کہا کہ میں نیوٹرل ہوں، آپ اچھے الفاظوں میں ایک دوسرے سے بات کریں جب تک آپ کی چلتی ہے، اور میں نیوٹرل ہوں، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے. اور میں رہی، لیکن اگر کوئی مطلب گالی نکالے تو وہ کاشف بھائی نہیں گالی نہیں، سخت الفاظ ضرور. میرا باپ یہ پیر صاحب کی آئی ڈی ہے، اس کو کال پہ لے لے، مہربانی ہوگی، اپنا آدمی ہے. پیر اسکانی صاحب نہ بس ادھر نام پیر صاحب لے کے آئے نا، میرے کو میسج اس نے کیا کہ میرے کو کال پہ لے لے پشتوں میں. پیر صاحب مجھے تو نہیں کوئی پیر نام کی آئی ڈی مل رہی. اسے کہیے کال ڈالیں، ان سے کہیں ریکویسٹ بھیجیں، ریکویسٹ. یار میری بات سنیں آپ، عمر باپ صاحبہ، آپ ہم ایسا کرتے ہیں، کاشف صاحب آپ ایسا کریں، اس بندے کو فالو کریں اور اس کو ریکویسٹ ڈالیں. میں براڈ چلاتا ہوں، میری براڈ پر اس کو لے آئیں. ایسا نا پھر وہ ہماری سسٹر کی وہ پھر مائنڈ کریں گی. بیٹھی ہیں یہاں پہ، ان کی بڑی مہربانی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ یار پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے. کوئی گھر میں آپ لوگوں کی بات نہیں سنتا یار، کہ بات کے بیچ میں بولنا شروع کر جاتے ہیں. اتنے مینرز ہی نہیں ہے یار آپ کو. عمر باپ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑے نیوٹرل رہ کے اور بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ استاد محترم اور وہ جو ملعون آیا تھا، شیطان آیا تھا، اس کی ڈیبیٹ کروائی.
मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ नहीं और नहीं, इसमें शुक्रिया की आपको बात नहीं है। देखिए मौलाना साहब हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, और मैंने बहुत शुरू में ये बात कही थी कि लफ्ज़ों का अच्छा चुनाव और ये दोनों चीज़ें जो है, लेकिन अब मैं न्यूट्रल हूँ क्योंकि आप दोनों मर्द हैं, दोनों उस चीज़ का लिहाज रखेंगे, एडल्ट हैं, तो मैंने आपको पता है कि बिल्कुल खामोशी इख्तियार की दोनों साइडों पे। बल्कि मैंने थोड़ा सा झुकाव जो है एंड के ऊपर, जब उन्होंने कहा कि मैं हार जाऊंगा तो मैंने मफूल कहकर उनको बुलाया, क्योंकि वो मतलब इसम मफूल था उनके नाम का, जो मानी था मफूल महमूद उनके वज़न के ऊपर, लेकिन उनको समझ नहीं आई। तो वो मैंने अजराही मजाक, मुझे पता था कि उनको पता नहीं चलना, तो मैंने कहा मैं मफूल भैया आप आ जाएं, तो उन्होंने नहीं समझे उसको। जी, चले मैं तो आपका बाकी ये शुक्रिया एक बात बार है फिर कि अदा करता हूँ और यहाँ जाते हुए पर अपने अब जो है ना वो मैंने इतने लोग हैं, सॉरी आपकी तो बात मैं काट रहा हूँ, ये मैं चाहूंगी अपने एक राइट्स सेकेंड, एडमिन राइट्स आपको वापस कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। नहीं जज़ाकल्लाह, अभी बहुत बैठे, अब शुक्रिया आपका। तशरीफ रखें, एक मिनट। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने ये बात कही और जो हवाला पेश किया कि अपना कि ये किताब जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई, तो मैं चाहती हूँ कि ये बातें हमारे आम लोग जिनको कुरान करीम के बारे में इतना इल्म नहीं है, और इतने लोग बैठकर सुन रहे हैं, कई लोग जो हैं उनको हो सकता है कि इसी चीज़ के ऊपर हो कि हाँ भाई हमारे पास कोई दलील नहीं थी इसके पास कुरान की, हम इसके ऊपर क्यों नहीं बात कर सके, या जी जी, तो मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर हमें ज़रूर बात